احرام کی چادریں آپ کو مارکیٹ میں دو طرح کی زیادہ تر ملتی ہیں، ایک تولیے والی اور دوسری سوتی سادہ۔ پوری دنیا اس کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اس سے ذرا بدن کو صاف کرنا، پسینے کا معاملہ، لیکن سب سے زیادہ صحت کا مسئلہ یہ چادر بناتی ہے۔ رگڑ پڑتی ہے تو اس کی روئی اڑتی ہے اور سانس کے زیادہ تر چھینک کے مسائل اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو باندھنا اور سنبھالنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے قدرے دوسرے کے، چونکہ بھاری ہے، موٹی ہے چادر۔ بہرحال جو بھی آپ کو اچھی لگے، آپ کی پسند ہے۔ مرد حضرات اس کو چادر کو نیچے سے باندھنے کے جو طریقے اپناتے ہیں، پہلا طریقہ ہمارا دیسی دیہاتی پنجابی سادہ طریقہ ہے، اور یہ میں نے وہاں دیکھا ہے بڑے سارے ہمارے بزرگ بالخصوص جیسے دیہاتوں میں چلتا ہے اس طریقے سے باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں سنبھلتی بھی نہیں، اور ماشاءاللہ جب اس طریقے سے باندھتے ہیں تو انہیں اپنے سطر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، چلتا ہے عام ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہی ہے۔ ٹیبک شیبک نکالی تو بہتر ہے کہ آپ اسے اختیار نہ کریں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ جی دوسرا طریقہ جو زیادہ تر عربی لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ کبھی باندھی نہیں ہوتی تو اس کو ایسے کر کے جیسے ان کو سمجھ آتی ہے لپیٹ لپوٹ لیتے ہیں۔ اس کا ایک تو چلنے میں مسئلہ رہتا ہے، گرتے ہیں، اور دوسرا جب بیٹھتے ہیں تو سامنے سے سطر کا انہیں کافی مسئلہ رہتا ہے، گزرنے والوں کو بھی بیٹھنے والوں کو بھی، تو یہ تنگ کرتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ اس چادر کو سینا نہیں ہوتا، بنگالی ٹائپ لوگ ہمارے جو نیپال اور اس طرح مختلف علاقوں سے آتے ہیں، جیسے ملیشیا ادھر کے، ان لوگوں نے، انڈیا والوں نے چادریں سلی ہوئی پہنی ہوتی ہیں، تو احرام میں سلی چادریں بھیج دو انہوں پر، کوئی گل نہیں خیر۔ اب ہمارے ساتھ سینا تو اس کو ہے نہیں، کچھ لوگوں نے بیچاروں نے بٹن لگوائے ہوتے ہیں، تو اگر اس کا طریقہ سیکھ لیں، ایک طریقہ وہاں کے لوگ اور استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ایسے کر کے ساڑی والے سٹائل میں لا کے باندھتے ہیں، اور یہ بھی قدرے تنگ کرتا ہے۔ ایک بڑا ہی سادہ اور آسان طریقہ دیسی، اس حصے کو اتنا تھوڑا سا فولڈ کر لیں، اسے بھی آگے سے ہلکا سا فولڈ کریں، ایک حصہ نیچے لیں اس کارنر تلک، دوسرے کو اس حصے میں لے آئیں۔ دوبارہ کہہ دوں گا، دکھا دوں گا، تو ایسے کرنے سے آپ کا کم از کم ہوا چلے، آندھی چلے، جو مرضی مسئلہ ہو، آپ کے چلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹانگ آپ جتنی مرضی قدم کھولنا چاہیں، اور یہاں آپ کا بیلٹ آ جائے گا، اور جب بیلٹ آئے گا تو یہی سا آپ بیلٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی گرنے سے بچ سکتا ہے، اور یہ زیادہ کوئی جگہ بڑی ہوئی بھی نہیں بنے گی۔ تو نیچے والی چادر، اوپر والی چادر آپ نے ایئرپورٹ سے یا گھر سے جہاں سے بھی لینی ہے۔ ہمارے ہاں حجاج عمرہ کرنے والے دوست احباب اسے شروع سے ہی دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے راستے میں نمازیں پڑھنی ہیں، اور نماز کندھا ننگا ہو تو نہیں ہوتی، بالاتفاق سارے مسالک اس پہ متفق ہیں۔ تو آپ نے چادر، مرد حضرات نے اس کو یوں ہی لینا ہے، گھر سے، ایئرپورٹ سے، میقات سے۔ اب چادر آپ نے میقات پہ جا کے باندھی ہے یا پہلے باندھی ہے، جب میقات آ جائے گا، مثلا یہ جگہ ہے ہمارے پاس، یلملم ہے، کرن منازل ہے، ذات عرق ہے، جوفہ ہے، ابار علی، ذوالحلیفہ ہے، ہم یہاں پہنچ گئے یا اس کے اوپر سے گزرنے لگے ہیں، تو مرد اور عورتیں چونکہ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے ہم جو حج کریں گے وہ حج تمتع ہے، نام یاد رکھنا، پنجابی میں تے، میم تے
डबल ते है और फिर है तमत्तु। ये आपने नियत करनी है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूं। इससे पहले नहा चुके हैं, जिस्म को खुशबू लगाई जा सकती है, इहराम की चादरों को नहीं। तेल लगाया जा सकता है, कंघी शंगी सुरमा जो भी है आप करना चाहते हैं उसमें उसकी इजाजत है। अब जब चादर ले ली है और औरत ने भी जो इहराम उसका लिबास है वही होगा, नियत कर ली जाएगी लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन। अब ये चादर, वो जगह और ये नियत तीनों मिलके इहराम की पाबंदियां शुरू हो गई हैं। अब नए सिरे से कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बाल जानबूझ के काटे मुंडवाए या तोड़े नहीं जाएंगे, नाखून नहीं काटे जाएंगे, और जो इहराम की पाबंदी हैं वो औरत बिलखुसूस और मर्द इसमें दस्ताने नहीं पहनेगी, और निकाब जो है अल्लाह तंतकिबल मरआ, निकाब बांधेगी नहीं। याद रखिएगा, नकब सुराख से है। अरब लोग पहले कुछ रुमाल लेते थे, अगर किसी के पास यहां रुमाल है तो मुझे जरा दे दें, छोटे साइज वाला अगर मुयस्सर है जी, ये बिल्कुल ये या इससे बड़ा थोड़ा। खवातीन अपने मुंह पे लेके ऐसे इसको बांध लेती हैं, पीछे गिरा दे, ये वाला बांधना मना है। इससे सांस का मसला, दीगर कई मसाइल होते हैं। तो वैसे पल्लू खींचना, चादर लेना जैसे हमारी माएँ लेती थी, पर्दे का पूरा एहतमाम होगा। मर्द हजरात जहां पे हैं तो उसके लिए कैप पहनना, आगे बढ़ाना, चेहरे को कपड़ा टच नहीं करे। तो मोहरम अपना मर्द सर नंगा रखेगा, जानबूझ के कपड़ा नहीं लेगा। सोते में आ गया है तो अल्लाह माफ करने वाला है। बाल खुद टूट के गिर गया है, नो प्रॉब्लम। नाखन टूट गया है, खुद नहीं काटा, जो चीज खुद नहीं की वो मना है। बाकी इसके साथ अगर कोई हाजी गुजर रहा है, मेरा कंधा नंगा है, उसकी लगी हुई खुशबू मुझे लग गई है तो मैंने नहीं लगाई, लग गई है, मैं उसका पाबंद नहीं हूं, उसके ऊपर इंशाल्लाह पकड़ नहीं है। बैतुल्लाह को खुशबू लगी होती है, मैंने नहीं लगाई। और अगर उसको टच करने से, मुल्तजम से चिमटने से, हजरे अस्वद को चूमने से, तो इस तरह तो फिर हाथ भी धोते हुए साबुन में कुछ ना कुछ चीज होती है। तो ये नहीं है, फूलों के पास से गुजरे हैं, खुशबू लगी है, फूल टच कर गया है, इससे कोई इंशाल्लाह हरज वाली बात नहीं। जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करना। इहराम जब बांध लिया है, सवारी चलने लगी है, तो अब सारे तलबिया पढ़ेंगे। ये ईमान का, अकीदे का और हज का अमली इजहार है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 3 दफा रब के यहां लब्बैक कह के तलबिये में हाजिरी। इसे तलबी नहीं, तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं है मेरे परवरदिगार, लब्बैक मैं हाजिर हूं, ला शरीक लक। यहां आप नोट करेंगे, दुनिया का कोई मजहब या मसलक ऐसा नहीं कि जो उम्रे पे जाए, हज पे जाए और ये बोल ना बोले ला शरीक लक, अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं है। इन्नल हम्दा, कायनात की सारी तारीफें तेरे लिए, वन नेमता, सारी अताएं नेमतें तेरी दी हुई, वल मुल्क, मालिक बादशाहत भी तेरी है। ला शरीक लक, तेरा शरीक कोई नहीं। तो ये जो हाजिरी का अंदाज है, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब ने बदस्तूर पढ़ा है, गले बैठ गए। हर चढ़ती जगह पे, हर उतरती जगह पे शर्माना भी नहीं, घबराना भी नहीं, पढ़ना है। हत्ता के मताफ नजर आता है तो फिर आपने इस तलबिया को रोकना है, वगरना यह जारी रहेगा। अब हम जिद्दा पहुंचे हैं, मक्का चले गए हैं। मक्का बेहतर यह है कि अपनी बिल्डिंग पे जाके आराम करें, थके हुए हैं, रेस्ट कर लें, नींद सता रही है, सो लें, ताकि फ्रेश होके फिर आप उठ के इबादत कर सकें। इबादत का मजा तभी है जब आप होश और हवास में, वगरना हमारे भाई जल्दी में जज्बाती कैफियत होती है और एक लगन होती है, शौक होता है, आरजू होती है, तो जल्दी जल्दी फिर वो नमाज में सो रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कहना क्या है। ऐसी सूरत हाल में आप और मैं
ریسٹ کر لیں گے، ریسٹ کر کے اٹھ کے آپ نہا سکتے ہیں، چادریں اتاری جا سکتی ہیں، ظاہر نہانا ہے تو اتاری جائیں گی، چادر کے اتارنے میں احرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، چادر خراب ہو گئی ہے، پسینہ آ گیا، بدلی جا سکتی ہے، کوئی پرابلم بن گئی ہے، چادر چینج ہو سکتی ہے، اس سے احرام اترنا نہیں کہتے۔ اب اس کے بعد آپ اٹھے ہیں، نہائے ہیں، وضو کیا ہے، فریش ہو کے مسجد حرام کی طرف بڑھیں گے۔ مسجد الحرام توجہ رہے، یہ اندر بیت اللہ ہے، اس کے باہر مطاف ہے، جتنے برآمدے اور جگہ ہیں وہ مسجد الحرام ہے، اس کی کسی سائیڈ اور کسی بھی گیٹ سے آپ جب داخل ہوں گے تو آپ نے دایاں قدم بڑھاتے ہوئے آگے یہ جملے کہنے ہیں، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا مسجد نبوی میں بقی والی سائیڈ پہ باہر لکھی ہوئی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ ہم تو صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، اگر نہیں آتی تو یہ بھی کافی ہے۔ دایاں قدم اندر پورے شعور کے ساتھ، کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، ابھی بھی ہم جب آئے بے شمار دوست احباب تو میرے خیال میں ہمیں یاد نہیں رہا ہوگا کہ دایاں قدم اندر رکھنا ہے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا ہے، تو اتنا قیمت پیسہ لگا کے گئے ہیں تو یہ آپ شعور رکھیں گے۔ اب جب اندر آئیں گے تو آپ کو تین حالتیں ملیں گی، یا تو لوگ نماز شروع کر چکے ہیں، جماعت ہے، آپ جاتے ساتھ مل جائیں گے۔ دوسری صورت، جماعت ہونے میں 2 4 5 منٹ رہتے ہیں، آپ نے بیٹھنا ہے، طواف شروع کرنا ہے، ظاہر ہے نماز شروع ہو جانی، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد، مسجد کا گفٹ، بیت اللہ کا، مسجد الحرام کا، یہ آپ ادا کریں گے اور پھر بیٹھ کے ویٹ کریں گے نماز کا۔ جماعت کے ساتھ مل گئے، نماز پڑھ لی، اکیلے پڑھنی ہے تو آپ قصر کریں گے، امام کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے جتنی امام پڑھے گا مقیم ہے تو آپ کو اتنی پڑھنی۔ اب جب نماز ہو جائے گی، اگر نماز کا ٹائم نہیں تب بھی، یا نماز ہو جائے، آپ باقاعدہ طواف والی جگہ پہ جہاں سفید ٹھنڈا پتھر لگا ہوا ہے وہاں اتریں گے۔ اب اترتے ہوئے مرد حضرات مطاف میں اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے۔ نماز کے دوران بڑے سارے حاجی یوں ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کندھا ننگا ہو نماز نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے کوئی ہو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی اس کو کور کر لیں، خود بھی کور کریں۔ جب طواف کے لیے مطاف میں اتریں گے، اب مطاف میں جو آنے کا طریقہ ہے اس میں آپ اور میں بالخصوص یہ سارا سمجھے کہ مطاف ہے، بیٹا تھوڑا پیچھے، یہ والا کارنر جو ہے یہ یہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ بیضوی شکل میں، اس کے اندر سارا حجر اسود نہیں ہے، پہلے مکمل حجر اسود تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، بعد میں جنگوں کے اندر اسے نکالا گیا، لوگ لے گئے، پھر ان سے جب لایا گیا تو انہوں نے مکمل نہیں دیا، وہ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے اندر پیس لگے ہوئے ہیں مثالے کے ساتھ۔ پہلا طریقہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر جگہ ہے، موقع ہے، یہ سنت ہے، لیکن کسی کو دھکا دینا، مارنا، تنگ کرنا، خون و خون ہونا، اس سے بچنا لازم ہے۔ تو اگر موقع ملے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کا بوسہ لیا جائے گا۔ دوسری صورت، اگر نہیں اسی کو ہاتھ لگا کے اندر اسے چوم لیا جائے گا، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی یا ہاتھ، دوسرا آپشن بسم اللہ اللہ اکبر، چوما جائے گا، یاد رہے کہ منہ اس طرف ہی ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ، بیٹا تھوڑا اور پیچھے، کہ آپ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اب ہاتھ چوما نہیں جائے گا۔ تیسرے طریقے میں ہمارے ہاں حجاج کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، پہلے دو میں ہے، اس میں آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ جب یہاں سے یہ لائن بھی لگی ہوتی ہے ویسے بھی ہے تو یہ ہمارا ابتدائی
پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے. اب یہاں سے آپ شروع کریں گے. یہ تھوڑا سا ادھر کر دیں بس, ٹھیک ہے. اس حد میں مقام ابراہیم ہے. اس کے اندر سے یا اس کے باہر سے, جہاں سے بھی آپ کو جگہ مل رہی ہے, آپ نے کوئی بھی دعائیں کرتے ہوئے گزرتے جانا ہے. اپنی زبان میں, عربی میں, وہاں آپ کو کتابیں ملیں گی, ہر چکر کی الگ دعا, رسول اللہ علیہ وسلم سے مسنون نہیں ہے, لیکن آپ کا جو دل کرے. دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے, مہنگی ترین دعائیں ہیں, تو اپنے من کے لیے, ضرورت کے لیے آپ دعائیں کرتے ہوئے بڑھیں گے. اور پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کروایا تھا. رمل کیا ہے کہ آپ عام پیدل چلنے کی بجائے تھوڑا اس طریقے سے مرد حضرات. وجہ کیا تھی؟ یہ جو حتیم ہے اس کے اس سائیڈ پہ کچھ لوگ بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے کہ مسلمان آئے, ان کو دیکھتے ہیں, یثرب میں رہ کے بیمار ہو گئے, کمزور ہو گئے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ ننگا کروا دیا. ان کو پتہ لگے کہ مرد ہیں, ڈولے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے بیمار نہیں, صحت مند ہے, اور پہلوانوں والے انداز میں. تو 3 چکروں کے بعد وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے. اس لیے پہلے 3 چکروں میں رش بھی ہوتا ہے, تو پھر بھی کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, اس میں ہلکا ہلکا اپنا انداز اپنا لیتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس طرف ہے. اب آپ چلتے ہوئے, یہ راستہ ایسے بیچ میں سے ہے, بند کر دیا جاتا ہے, یہ حتیم کا راستہ ہے. اس کے باہر سے دیوار کے ساتھ گھومتے ہوئے, چلتے ہوئے آپ روٹین میں جو آپ کی دعائیں ہیں, مناجات ہیں, وہ کریں گے, اور اس طریقے سے اپنا سفر جاری رہے گا حتیٰ کہ آپ اس کارنر پہ آ گئے. یہ کون سا کارنر ہے؟ رکن یمانی. اس رکن پہ آ کے آپ نے, یہ مجھے وہ سٹیج دے دیں گے کیونکہ یہ ذرا وہ دے دیں, وہ کرا جی جی صرف سٹیج ہو نہیں ہو پیچھے ڈائس. اب اگر آپ وہ چل دیں, ہاں جی, اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کو دونوں ہاتھوں سے محبوب نے استلام کیا ہے. یہ بیت اللہ کی دوسری جگہ ہے جہاں طواف کے دوران آپ علیہ بشک آگے کر دیں اس کو نا تھوڑا سا, یہاں استلام ہوگا. اگر استلام کا موقع نہیں ملا تو اور کچھ نہیں کرنا. کافی سارے لوگ یہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں, ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں. تو علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, سنت کے ساتھ رہیے. موقع ملے تو استلام کیجئے, نہیں تو آپ یہاں سے ویسے گزریں گے. یہاں سے اس جگہ کے درمیان جتنی بھی وہ ہے بیت اللہ کی, کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, حتیٰ کہ ہم پھر دوبارہ یہاں آ گئے. تو یہ ہمارا ایک چکر پورا ہو گیا. یوں 7 چکر آ کر کے یہاں مکمل ہوں گے. اسے کہتے ہیں طواف. اب 2 رکعت نماز طواف ادا کی جائے گی. بیت اللہ سے کچھ فاصلے پہ مقام ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے مصلی بنا. اللہ کرے آپ تب جائیں جب کوئی نہ ہو, حجر اسود بھی چومیں, یہاں نماز بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع ہمیں دیے, چونکہ ہم نے دیکھے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے. لیکن اگر رش ہے تو بڑے سارے دوست احباب ضد کر کے کہتے جی میں انہیں پیسے بھرے, میں تو اتنے ہی پڑھنی ہے. اب لوگ طواف بھی کر رہے ہیں, دھکے بھی مل رہے ہیں, رش آتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر ضد نہیں. تو وہاں چلے جائیں جہاں آسانی سے 2 رکعت نماز ادا ہو سکے. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں سورہ قل ھو اللہ آپ پڑھیں. اور اس کے بعد دوبارہ کہاں آنا ہے؟ آپ زمزم پئیں. پہلے تو ہمارے دور میں کنواں تھا, وہاں چلے گئے, سارا کچھ. جہاں بھی زمزم کولر پانی میسر ہو, 7 بوتل میں لے کے آئیں تب پی لیں.
اب آپ نے یہ جو حجر اسود والا کارنر ہے، وہ چونکہ چھوٹا ہے میں نے اس لیے اونچی، تو اس میں حجر اسود کے اور دروازے کے درمیان کچھ جگہ خالی ہے، لگ بھگ اتنی بنتی ہوگی جتنا یہ پلر ہے، 1 2 3 آدمی آ جاتے ہیں. دروازہ ہائٹ میں اتنا اونچا ہے، اس کی دہلیز، تو کافی سارے لوگ دروازے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، ملتزم کئی دفعہ خالی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود والے کونے، یہاں آپ سینہ لگا کے ایسے ہاتھ لگا کے آپ نے دعائیں مانگی، تو یہاں اللہ سے دعائیں مانگی جائیں گی. آپ کے طواف کے 7 چکر، 2 رکعتیں، ملتزم کے ساتھ چپکنا، التزام، یہ مکمل ہو گیا. اب اگلا کام، یہاں سے روانگی شروع ہوگی اس کارنر سے، اس کارنر سے جہاں بھی ملی ہے. صفا اس کونے کے بالکل سامنے پہاڑی ہے، جہاں آج کل بڑے بڑے محلات ہیں، پہلے یہ پہاڑی وہاں پہ تھی، اسے کوہ فاران، صفا کی چوٹی کہتے تھے. اور اس کے برعکس دوسری طرف جو ہے وہ مروہ پہاڑی ہے، اور ان کے درمیان جو جگہ ہے وہ مسعی، سائی کی جگہ ہے. ہم نے طواف کر لیا ہے. اب آپ یہ کور کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، یا ابھی رہنے دیتے ہیں، چونکہ آپ نے پہلے کیوں کور کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی تھی. یاد رہے کہ طواف سے نکل کے اس کو کور کر کے پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی، مرد حضرات بالخصوص. اب جب ہم صفا پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑی سی چڑھائی رہ گئی ہے، تھوڑا ویٹ کر لیں، لوگ آگے چلیں گے، بڑھیں گے، لیکن سختی کی بجائے نرمی رکھیے گا. رش ہوگا، دھکے آئیں گے، اکڑنے کی بجائے، اپنی انرجی ضائع کرنے کی بجائے، اگر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، یہ واپس آئے گا. مد و جزر ہوتے ہیں رش کے، یہ لوٹتے ہیں، آپ انشاءاللہ گرنے نہیں لگے. اگر آپ دھکا لگائیں گے تو 100 آدمیوں کو آپ ان کے دھکے کو روک نہیں سکتے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا ویٹ کر لیں، وہ لوگ گزر جائیں، وہاں پہنچیں. چڑھتے ہوئے آپ پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں رب کی نشانیاں ہیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہاں سے شروع کر رہا ہوں جیسے اللہ نے صفا سے شروع کیا ہے. یہاں چڑھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اس کے بالکل اس کارنر میں ہے، ڈھونڈنے سے نظر آ جاتا ہے. اب یہاں آپ کا جو دل کرے دعائیں کریں، اپنی زبان میں کریں. اور حج اور عمرے میں اصل مزہ ہے اکیلے ہونے کا. کچھ باتیں بندہ صرف رب سے کرنا چاہتا ہے، ساتھ والوں کو سنانا نہیں چاہتا. اس کے معاملے رب سے. کوئی جگہ بتا دیں کہ جب حج سے فارغ، عمرے سے فارغ ہو کے آئیں تو وہاں آ جائیں، کوشش یہ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ مناجات، وہ دل کے راز بھی سنتا ہے، اونچی آواز میں بھی سنتا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 جملے بولے تھے بالخصوص بڑی اہمیت کے عمل ہے. الحمدللہ وحدہ، میں اللہ کے علاوہ آج کسی اور کا تعریف نہیں کرتا. کیوں؟ صرف اللہ اکیلے کی تعریف. وحدہ، نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزب الاحزاب وحدہ، کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی جب 12 قبیلے تلواریں زہریلی کر کے نکلے ہوئے تھے. میرے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئی تھی، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. جس رب نے مجھے یہاں سے محفوظ کیا، گروہوں سے بچایا، وعدہ پورا کر کے دکھایا، آج لٹایا، آج مارنے والے مر گئے، نہیں رہا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے روکے، اور ساری جماعتیں رب نے ان کی گردنیں جھکا دی ہیں. میں اس رب کے شکر گزار ہوں. اور یہاں سے صفا پہاڑی بالکل سیدھا راستہ بنا ہوا ہے، چل یک جگہ ہے. تو وہاں سے آپ گزرتے ہوئے درمیان میں سبز لائٹیں آئیں گی. لوگ شروع سے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو سارا نہیں بھاگا جائے گا. اوپر سے اترتے ہوئے جتنا آپ بڑھیں گے تو گزرتے گزرتے حتیٰ کہ درمیان میں دوڑنے کی جگہ ہے تو مرد حضرات صرف دوڑیں گے. سنت اگرچہ ماں جی ہاجرہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پہ اسے روک دیا، آپ نے نہیں کیا، خواتین نے نہیں. مرد حضرات یہاں دوڑیں گے. جتنی جگہ ہے سبز لائٹ، سبز اشارے، یا جو بھی وہاں وقت کے ساتھ چینج آتی ہے. حتیٰ کہ مروہ پہنچیں گے، مروہ پہنچ کے ایک چکر وہاں چڑھتے ہوئے بھی یہی دعائیں، بیت اللہ کا رخ کریں گے. اور جب ہم یہاں سے نکل کر کے مثلا اس کارنر میں ہوں گے تو یہ والی سائڈ سے ہمیں وہاں سے بیت اللہ نظر شاید نہیں آتا، آج کل پلر زیادہ ہیں، یا شاید اب موجودہ کوئی صورت حال میں ہو. تو بیت اللہ کو دیکھ کے دعائیں
मुनाजात अल्लाह के साथ जो भी, तो वहां से फिर वापस चक्कर सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, सफा से फिर मरवा 5, वापस सफा पे 6 और मरवा पहुंचेंगे तो ये 7 चक्कर हो चुके हैं। यहां जब चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे तो उसी जगह पे कुछ लोग कैंचियां लेके थोड़े थोड़े बाल काट रहे होते हैं। तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, ये दुनिया की सबसे महंगी टिंड है। बाल कतरवाए भी जा सकते हैं, मुंडवाए भी जा सकते हैं। रब को अच्छा लगा और महबूब ने कायनात की सबसे महंगी हसीन अजीम तरीन जुल्फें कुर्बान कर दी थी। तो इन जुल्फों को आप मुंडवा भी सकते हैं, उस्तरे के साथ कटवा भी सकते हैं, हम्माम पे चले जाएं, घर बिल्डिंग पे चले जाएं, और खवातीन पर्दे के साथ, हमारी माएं बहनें बिलखुसूस पाकिस्तानी खवातीन, वहां बड़ा इजी मूड होती हैं, ले आ भैन मेरे भी कटी, अवीर मेरे भी थोड़े जे कट दी। नहीं, एहतियात के साथ पर्दे के साथ बिल्डिंग में पहुंच के अपनी चुटिया को लेके एंड से पूरा 1.5 इंच जो बाल हैं वो काट लिए जाएंगे और आपका उम्रा मुकम्मल। बाल काटने के साथ उम्रा मुकम्मल। यहां चूंकि हमने हज तमत्तो करना है, हमने उम्रे का एहराम बांधा था, अब ये चादरें उतारी जा सकती हैं, नहाया जा सकता है, कपड़े बदले जा सकते हैं और आप रूटीन के मुताबिक अपनी लाइफ जिंदगी नमाजें बैतुल्लाह में पढ़ी जाएंगी। एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर, फर्ज हों, सुन्नतें हों, नवाफिल हों, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बैतुल्लाह का तवाफ किया जाए। हर इबादत दुनिया में हर जगह की जा सकती है सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ के, अगर मौका मिले तो। अगर कोई पाबंदी है वक्त के साथ रश को देख के, तो उसको फॉलो करना दूसरे दोस्त अहबाब के लिए बेहतर है, क्योंकि हम भी जब जरूरत थी। अब आते हैं, 8 तारीख आई है और इस 8वीं तारीख में हमने दोबारा से एहराम बांधना है। कहां से बांधना है? अपनी बिल्डिंग से, जहां भी रिहायश है। मर्द हजरात चादर बांधेंगे, ऊपर दूसरी चादर लेंगे, और अब कंधा बिल्कुल नंगा करने की जरूरत नहीं है। एक तो मसनून नहीं, दूसरा लोगों के साथ रगड़ खा खा के नंगा हिस्सा अक्सर सोजिश हो जाती है, जख्म बन जाते हैं, और फिर पूरा हज बीमारी के साथ, तकलीफ के साथ। यहां यह भी जिक्र कर दूं कि एहराम के लिए बिलखुसूस जूते का मसला जो है, बड़े सारे लोग आपको कह रहे होंगे सिर्फ चप्पल पहने, शिप हवाई चप्पल। माजरत करूंगा भाई, इतनी सख्ती नहीं करें। हमारे यहां जो सैंडल हैं, सैंडल, अगर किसी के बाहर सैंडल पड़े हैं कीटू टाइप, नहीं तो जो मेरे वाले हैं वो जरा दिखा दे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जूता मना किया है उसमें मौजे नहीं पहने जाएंगे। मौजे ज़हर है, ऊपर होते हैं। अगर जूता नहीं है तो मौजे नीचे से, टखने के नीचे से काटे जा सकते हैं। टखने से नीचे कोई भी जूता, हमारे जो आम जूते बंद भी होते हैं, हमारे टखनों से उमूमन नीचे होते हैं, पहने जा सकते। सबसे ज्यादा काम आपके पांव का है। सफरे हज में अगर आपने अपने पांव जख्मी कर लिए, और हवाई चप्पल स्लिप भी होती है, मोच आने का डर, पांव से निकलें तो नीचे छाले पड़ने का डर, छतरियां वाफिर सामान, तो जूता आपने वो पहनना है कि पिछले भाई का पांव आ भी जाए तो आपका जूता ना उतरे। बिलखुसूस जो हमारे यहां सैंडल टाइप है, उसमें यह होता है जी ये ऊपर वाली हड्डी नंगी होनी चाहिए। जब मौजे को काटने की इजाजत दी गई तो ज़ाहिर टखने के नीचे से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मा कदु शिराकैन इस जगह पे लाके तस्मे ऊपर बांधे जाते थे, पहले जो खुले जूते होते थे। खैर, आपने पांव का सबसे ज्यादा एहतमाम करना है। अच्छा जूता लें, जूते पे कंप्रोमाइज नहीं करें। लाख लोग कहते रहें आप उसमें, क्योंकि सारा सफर आपने अपने पांव पे चलना है। इसी तरह जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वहां पे हज में चलते हुए, चूंकि हम आदी नहीं होते, एड़ियों का दर्द, घुटनों का दर्द, पांव का दर्द, और बिलखुसूस लागा लग जाना, जिल्दी प्रॉब्लम। तो इसमें अपने आप को नहा धो के, वाश करके, किसी करीम का तेल का इस्तेमाल करके, और बिलखुसूस ये वाला कपड़ा बड़ी तकलीफ देता है, तौलिए वाला, बुर वाला, तो जितना हो सके उसमें अपने आप को बचाने की, कवर करने की कोशिश करें। एहराम हमने बांध लिया। अब बड़े सारे लोग एहराम बांध के बिल्डिंग से
نہیں آتے بلکہ بیت اللہ میں آ کے باندھتے ہیں, تکلف ہے. یا احرام باندھ کے پھر بیت اللہ آتے ہیں اور آ کے پہلے طواف کرتے ہیں, تکلف ہے. 8 تاریخ یوم ترویہ ہے, اسے ذی الحجہ کی. اب ہم 6 دن لگاتار حج میں رہیں گے, 6 دن یا 5 دن. 8واں دن ظہر اور عصر کہاں پڑھنی ہے؟ اصل میں جگہ کی کمی نہ ہوتی تو میں اس طرف رخ بنواتا, کیونکہ مینا مشرق میں ہے, پھر مزدلفہ ہے, اس کے بعد عرفات ہے. تو چلیں میں جگہوں کے حساب سے اشارہ کر دیتا ہوں کہ مثلا ہم بیت اللہ سے نکل گئے, آگے ہم پہنچے 5 کلومیٹر پیدل, سرنگ کے راستے سے 3.5 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر, سائڈ سے جو وائے سے راستے آ رہے ہیں ان سے سفر بڑھ جاتا ہے گاڑیوں پہ جیسے بھی. 8 تاریخ کی ظہر اور عصر 2 نمازیں مینا میں جا کے قصر پڑھنی ہے. دوبارہ اچھی طرح سن لیں کیا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی ہے. بڑے سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے نہیں بھائی آپ نے پوری پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ادا فرمائی ہے, سنت قصر ہے. اب جو ہی سورج غروب ہوگا تاریخ بدل جائے گی, مغرب کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ بدلتی ہے. آج 9 کی رات شروع ہو گئی ہے, اس کی مغرب 3 رکعت ادا کی جائے گی, پھر عشاء 2 رکعت ادا کی جائے گی. اور مینا میں مسجد خیف ہے جہاں 70 کے قریب انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی, عبادت کی ہے. مسجد خیف, خیمے لگے ہوتے ہیں. میں نے سوائے ایک حج کے جو کہ یونیورسٹی کے ساتھ تھا, ہمیں خیموں میں رہنا پڑا, باقی مسجد خیف میں ہی گزارے ہیں. بڑی بہترین جگہ, ایسی جگہ, وسیع و عریض جگہ. تو اگر آپ کو اکیلے ہیں آسانی ہوتی ہے تو وہاں دروس بھی ہیں, سوال و جواب کی نشستیں بھی ہیں, بہترین اچھا ماحول بھی ہے, نماز با جماعت ہے, سارا سیٹ اپ موجود ہے. اب آپ نے کتنی نمازیں ہوگی؟ 4. 5ویں نماز یہاں 9 تاریخ کی فجر کی پڑھنی ہے. 9 شروع ہو چکی ہے مغرب سے, تو ٹوٹل 5 نمازیں, 2 8 کی, 3 نمازیں 9 تاریخ کی یہاں پڑھ کے فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو پھر یہاں سے روانہ ہو جانا ہے. کہاں سے؟ مینا سے, وادی مینا سے. مینا کے بعد آگے لگ بھگ 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ مزدلفہ آئے گا. مختلف راستوں سے یہ 10 کلومیٹر بھی بن جاتا ہے. اس کے بعد 12 یا 14 کلومیٹر راستوں کے اعتبار سے فرق ہے. آگے عرفات آئے گا. ہم نے مزدلفہ کراس کر جانا ہے, وہاں نہیں رکنا, عرفات پہنچنا ہے. عرفات پہنچنے سے پہلے ایک وادی ہے, وادی ارنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں داخل نہیں ہوئے. 9 تاریخ ظہر سے پہلے خیمے کہاں لگے ہیں؟ وادی ارنا میں. آج کل مسجد وہاں پہ جو نمبرہ ہے اس کا اگلا حصہ وادی ارنا میں ہے, وہ عرفات میں نہیں ہے. جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, جہاں پہ محرابی سائیڈ ہے, یہ سنت ہے. اگر آپ کوشش کریں تو بڑی آسانی ہے, اللہ کہ وہ جو قافلے یا خیموں کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی تھا, لیکن ہم یہاں اللہ کا شکر ہے پہنچ جاتے تھے, کوشش کرنے سے سب ملتا ہے. یہاں پہنچ کے نمازیں پہلے ایک اذان ہوگی, سورج ڈھلنے کے بعد, زوال کے بعد ایک اذان, پھر اقامت, نماز ظہر 2 رکعت قصر, پھر اقامت, نماز عصر 2 رکعت قصر بھی جمع بھی, اور اس کے بعد امام حج خطبہ دے گا. جو خیموں میں ہیں ظاہر وہ نہیں, آج کل تو بڑا ایزی ہے, ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں پہلے نہیں تھی, تو جو لوگ موجود ہیں وہ خطبہ حج بھی سن سکتے ہیں. جو باہر ہیں, جو ہی خطبہ حج ختم ہوتا ہے لوگ مبارکیں دینا پاکستان میں فون, اپنے ملکوں میں مبارک ہو ہم نے حج کر لیا. ابھی تو آغاز ہوا ہے, آپ نے حج کہاں کر لیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچنا, اور مغرب سے پہلے اگر آپ 1 منٹ بھی پہنچ کے رک گئے ہیں تو آپ کو حج مل گیا. اگر یہاں مغرب سے لیٹ پہنچے ہیں یا مغرب ہو گئی ہے یا سورج غروب ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اگلے سال نیا حج کرنا ہوگا. بے شک آپ جتنے مرضی یہاں اعمال کر لیں, آپ لیٹ ہو گئے. تو عرفات, وقوف عرفہ. اس کے بعد مغرب تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے, پھر آپ نے جو جگہ چنی ہے اندر عرفات میں چلے گئے. آج کل وہاں پہ وہ جو پہاڑ ہے جبل الرحمہ, اس کے پاس آپ نیچے تھے اور آپ نے کہا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے, جس کو جہاں جگہ ملے وہ ٹھہرے, میں یہاں کر رہا ہوں. تو جہاں بھی جگہ ملے وہاں وقوف ہو جائے گا.
ذکر, دعائیں, مناجات. چونکہ ہم پاکستانی لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ہاں یہ خوبی پائی جاتی ہے, کچھ لوگ وہاں حقہ لے کے گئے ہوتے ہیں, شیشہ لے کے گئے ہوتے ہیں, سگریٹ, پان, نسوار, چھالیا, ہر بندے نے اپنا اپنا سامان ساتھ, کسی نہ کسی, حالانکہ وہ چیک تو کرتے ہیں لیکن ہم ماشاءاللہ تیز لوگ ہیں, تو بڑے مزے کے ساتھ ریلیکس ہو کے, پاجی حج پڑھ لیا ہے, سامنے آؤ, دیکھ چاڑ دیا جے, مبارکاں دو لوکاں نو اسی حج پڑھ لیا. نہیں, ابھی صبر کریں, حوصلہ کریں. جب سورج غروب ہوگا تو 10 تاریخ شروع ہو گئی ہے. یہ واحد جگہ ہے کہ مغرب کا ٹائم ہوا ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی, 1.25 لاکھ صحابہ کو بھی نہیں پڑھنے دی, وہاں سے کوچ کیا ہے. تو عرفات سے درمیان میں جو جگہ مزدلفہ چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہنچنا ہے. یہاں پہنچتے ہی آپ نے ایک اذان کہلوائی ہے, پھر اقامت ہوئی ہے, نماز مغرب پڑھی گئی ہے, پھر اقامت ہوئی ہے, نماز عشاء 2 رکعت پڑھی گئی ہے جمع اور قصر, اور اس کے بعد آپ بھی سو گئے, آپ کے ساتھی بھی سو گئے. یہ واحد جگہ ہے, آپ نے یہاں رات بھر آرام کیا ہے, عبادت نہیں کی. یہاں بڑے سارے لوگ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے دوست احباب کو, او یار روئی روئی نہیں, عبادت کر لو, اٹھو نا. نہیں, اگلا دن بڑا مشکل ہے, لہذا رات کو ریلیکس ہو کے, سارا دن کے تھکے ہوئے 8 تاریخ کے 9 کے, تو ریسٹ کر لیں. یہ 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے, آپ نے رات آرام کیا ہے, فجر کا ٹائم ہوا ہے, اذان ہوئی ہے, آپ نے فجر 2 سنتیں پھر 2 فرض پڑھے ہیں. مشعر الحرام مسجد ہے آج کل یہاں پہ, پہلے پہاڑ تھا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعائیں کی ہیں. یہاں سے لوگ کنکریاں لیتے ہیں 3 دن مارنے کے لیے, پہلے دن 7, اس کے بعد 21, 21 اور 21, یہ کچھ اضافی لے لیتے ہیں. وٹے روڑے نہیں, چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکریاں وافر وہاں ہوتی ہیں, اکٹھی کر لی جائیں گی. اس کے بعد آپ نے فجر سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے, فجر سے پہلے نہیں, سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے روانگی ہے. جب مزدلفہ سے مینا کی طرف دوبارہ آئیں گے تو راستے میں ایک وادی آئے گی, وادی محصر. یہاں پہ عذاب کی جگہ ہے. اللہ نے قوم ابرہہ کو, الاف قریش کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں نا, اللہ نے یہ جو واقعہ کیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو قریش تھے. کون سا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ ہاتھی ساتھی ابرہہ, تو اللہ نے اس وادی میں ان کو مارا تھا. تو عذاب کی جگہ پہ رسول اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے. ہمارا اس وقت تجربہ یہ تھا کہ یہاں آ کے رش بڑھ جاتا ہے تو سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. بہرحال ذہن میں رہے کہ وادی محصر ہے, میں نے یہاں سے تیز چلنے کی کوشش کرنی. اب آپ مینا میں داخل ہو گئے, 10 تاریخ کا دن ہے. اس میں پہلے دن 4 کام کرنے ہیں, ترتیب سن لے, اس کے بعد جو کمی بیشی ہے لوگوں کو بتائیں. سب سے پہلے جمرے بنے ہوئے, بڑی بڑی دیواریں ہیں, کشتیاں ساتھ, مختلف ان کی شیپس وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. پہلے چھوٹا آئے گا, پھر درمیانہ آئے گا, اس کے بعد آخر میں بیت اللہ کی طرف بڑا آئے گا. لوگ وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں, چل موقع ملے آج سارے انو مار لئیے. 10 تاریخ کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. کس کو؟ زوال سے پہلے بڑے کو. لہذا کنکری پکڑیں گے ہاتھ میں, اگر اس دائرے میں کشتی میں داخل ہو جائے تب بھی لوگوں کو نہیں مارنی, جذباتی نہیں ہونا. جوتے, چھتریاں, روڑے, وٹے, اینٹیں, اور پیچھے ہٹ ہٹ کے جو سٹائل اپنائے جاتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے نہیں, یہ اللہ کی ذات کے لیے. یاد رہے کہ یہ شیطان نہیں ہے, یہ جمرات ہیں, یہ جمرے ہیں, یہ ایک علامت ہے. ہم انہیں شیطان سمجھ کے غصہ نکالتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہم نے ایک بات ذہن میں رکھی ہوتی ہے اس بنیاد پہ. تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر, بیت اللہ والی سائیڈ پہ اگر جمرہ اس طرف ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ قریب تر ہو کر کے کوشش کریں کنکری, پھر دوسری, پھر تیسری, اور یوں 7 کنکریاں رمی, ہم اس کو کہتے ہیں رمی جمار, پتھر مارنا, کنکر مارنا. یہ کرنے کے بعد دوسرا کام قربانی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم منہر گئے, آپ نے 63 اونٹ نہر کیے. اونٹ نہر کیا جاتا ہے, باقی جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اس کو کھڑا کر کے بائیں ٹانگ باندھ کے, اس کے یہ والا حصہ جو گردن کے بالکل نیچے, گلے والی جگہ نہیں, نہر سینے کے ساتھ, یہ اس کی نرم جگہ ہوتی ہے, جیسے ناریل میں ایک جگہ سوراخ نرم ہوتا ہے, تو اس کو اس طریقے سے تیز دھار آلے سے کاٹ دیں, یا اس کے اندر کوئی اچھا
एक्सपर्ट हो, दोनों साइड से छुरा छुरा जो होता है, तो कुर्बानी की जाएगी। नहर के बाद तीसरा काम है बाल मुंडवाने या कतरवाने। जब ये 3 काम हो जाएं तो आप अपना नहा के एहराम उतार देंगे। एहराम की पाबंदियां आप पर सारी खत्म हो गई सिवाय इस दिवाजी ताल्लुकात के। अगर मियां बीवी हैं तो वहां उनका आपस में ताल्लुक अभी जायज नहीं है। इसके बाद हमने चौथे काम के लिए मक्के रवाना हो जाना है। यहां पहुंच के बैतुल्लाह के वही 7 चक्कर तवाफ, 2 रकत नमाज नफल, और फिर सफा मरवा की साई। चूंकि हम हज तमत्तो में हैं तो 7 चक्कर वो लगाए जाएंगे। जब ये मुकम्मल हो जाए, चूंकि दुनिया के लाखों लोग कर रहे होते हैं, मुश्किल तो होता है, लेकिन अल्लाह आसानी कर देते हैं। आपने दोबारा मिना चले जाना है। लोग अक्सर बिल्डिंगों में चले जाते हैं, मक्के शॉपिंग शुरू हो जाती है, मौज मस्ती, ये वो नहीं। अभी आप अय्याम हज में हैं, इबादात हज में हैं। रात आपने मिना गुजारनी है। इसको मबीते मिना कहते हैं। याद रहे कि मगरब के साथ ही 11 तारीख शुरू हो जाएगी। रात मिना में वेट करेंगे हत्ता कि सूरज जवाल पजीर हो जाए। जो ही सूरज सर से ढलेगा आपकी कंकरियां मारने का टाइम शुरू हो जाएगा। पहले छोटे जमरे को दुआ, फिर 7 कंकरियां दरमियाने जमरे को दुआ, आखिरी जमरे को मारने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां दुआ नहीं की। 11 तारीख को तीनों को कंकरियां मारी जाएंगी। और ये 2 काम है, रात मिना में सोना है और दिन को ये कंकरियां मारनी है। बाकी नमाजें अपने अपने वक्त में पढ़नी है, कसर करनी है। अब अगर कोई जाना चाहता है, घर के काम काज हैं, उस वक्त ऊंट थे, सवारियां थी, जानवर थे, पानी, चारा, दीगर चीजें, तो जल्दी जाने की इजाजत है। 11-12 मार के चला जाए या 11 मार के चला जाए, 12 को वापस आ जाए, फिर 13 को पहुंच जाए, या 11 को निकल जाए और आकर के 12 और 13 को। रसूल सल्लम ने तीनों दिन यहां कंकरियां मारी हैं और तीनों रातें 11, 12 और 13 महबूब मिना में टिके हैं। आपने रात आराम किया है। अगले दिन फिर 12 तारीख को तीनों को कंकरियां रात मिना में, और 13 तारीख को कंकरियां मारने के बाद जोहर नमाज आपने पढ़ ली है। उसके बाद आपकी रवानगी है। खैफ किनाना से निकल करके आप जो है वो मक्का आ गए हैं। हम भी मक्का इंशाल्लाह पहुंचेंगे और वहां अपनी बिल्डिंग पे हैं। बाकी नमाजें, बाकी मामलात चलते रहेंगे। जिस दिन रवानगी होगी, मदीने जाना हो या अपने मुल्क वापस आना हो, आखिरी तवाफ किया जाएगा। और यह तीसरा तवाफ है, इसे कहते हैं तवाफ अलविदा। पहला तवाफ कुदूम जब गए थे तो तब, दूसरा तवाफ हज के दौरान 10 तारीख को। 3 नाम मैंने बताए, तवाफ ज़ियारा, तवाफ हज और तवाफ इफाजा। उसके बाद ये आखिरी तवाफ करके अपने अपने मुल्क को या जहां भी जाना है आप रवाना हो जाएंगे। अगर मदीने बाद में जाना है, वहां से फिर मक्के आने का मौका मिलता है तो एक उम्रा और हो जाएगा। और उसी अंदाज में यूं आपका हज मुकम्मल है। और ये मोटे मोटे मसाइल जो हैं ये ज़हन में रखिएगा, दूसरों को सिखाइएगा। बाकी अगर कोई पर्सनल सवाल है ख़वातीन के हवाले से, मर्दों के हवाले से, तो आपके पास कोई अच्छा मुफ्ती, कारी, इमाम, खतीब जिसे हज के मसाइल के ऊपर उबूर हो और वो सही मानों में समझता हो। वगरना मैंने अक्सर देखा है कि जवाब दे दिया जाता है और जवाब वो बराबर नहीं होता, सही नहीं होता। कुछ लोगों ने देखा नहीं होता, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। पढ़ के सिखाना और है और करके सिखाने में फ़र्क है। तो ये आपका इंशाअल्लाह हज मुकम्मल है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो ये हमारी आज की तरबियती नशिस्त सिर्फ इसलिए कि जो दोस्त अहबाब जा रहे हैं उन्हें अगर सीखना है तो यहाँ से पहले सीख के जाएं, ताकि पूरे यकीन, पूरे ईमान, दलील और शऊर के साथ अपना सफ़र हज मुकम्मल करें। अल्लाह इसे हज मबरूर बनाए और इसको कबूल फरमाए। और जिसका हज मबरूर हो जाए, यकीनन उसके पिछले गुनाह मुआफ़। अल हज यजुब्बु मा कबलहू, और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें इसके मौके भी दे। जिन अहबाब को अल्लाह ने मौका नहीं दिया उन्हें भी अल्लाह ताला ये मौके दे, और फिर इसे हज मबरूर बनाए और हमारे नाम आमाल में लिखे। और उसके जो नताइज हैं अल्लाह दुनिया और आखिरत में वो अता करे। और आलम इस्लाम जो हज की तरफ बढ़ा हुआ है, अल्लाह सबको खैर व आफियत से वापस लौटाए। अगर किसी की ज़िंदगी अल्लाह ने वहाँ मुकम्मल कर दी है तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का मामला
اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ کسی بڑے حادثے سے محرومی سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ سوال کیا گیا تھا جی، بیٹھ میں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ احباب بھی۔ ہم لوگ تکلف بڑا کرتے ہیں، دین بڑا سادہ ہے۔ ہماری مائیں، عزت مآب مائیں جلباب پہنتی تھی، سادی بڑی چادر ہیں۔ یہ سلے ہوئے برقعوں کا رواج آپ کو پتہ ہے بعد میں آیا۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بڑی چادر جو ہمارے اس وقت مثلا میری عمر کے لوگوں کی مائیں، بعد بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، آج بھی ہے، تو لمبی چادر جو سر سے لے کے پاؤں تلک پورے بدن کو، لباس کو ڈھانپتی ہے، قدموں کو ڈھانپتی ہے، اور اس سے وہ تھوڑا سا پلو ایک کر کے، ایک آنکھ ننگی کر کے ہلکا پھلکا یا اس سے دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ سادہ سا طریقہ ہے۔ اس سے چہرے کے اوپر کپڑا لگنا، جان بوجھ کے محرم نہیں لگائے گا، سر نہیں ڈھانپے گا۔ ایک ساتھی جو فوت ہو گئے تھے اسی حالت میں، تو آپ نے کہا اس کا سر نہیں ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو جان بوجھ کے نہیں کیا جائے گا۔ سردی شدید ہے، وہ مسئلہ بن گیا ہے، نہیں پتہ چل رہا، کوئی بیماری کا خدشہ ہے، تو ایک اور بات، وگرنہ اوورآل سر نہیں ڈھانپا جاتا۔ خواتین سر ڈھانپیں گی۔ اپنے چہرے کو اگر پلو ٹچ کر لے، باندھنا منع ہے۔ ان لا تنتقب المرأة، آگے سے رومال کھینچ کے پیچھے باندھا نہیں جائے گا، گرا نہیں دی جائے گی۔ ایک آج کل سلا ہوا چل رہا ہے، بالخصوص آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں آنکھیں ننگی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے باندھ دیا جاتا ہے، منع ہے، یہ آپ نہیں لیں گے۔ باقی ٹوپی پہننا، کیپ پہن کے آگے وہ چھجا بڑھانا، اس کے اوپر سے کپڑا گرا دینا، تکلف۔ جی کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر جن احباب نے جانا ہے وہ ہمارے باقاعدہ حج کے ٹریننگز ہوتی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی حج ٹرینرز بھی کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مواقع ملتے ہیں۔ جی یہ زیادتی ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ماں جی نے اس کا بالکل واضح جواب دے دیا۔ جہاں مرد نہیں ہوتے تھے ہم پردہ نہیں کرتے تھی، بھی پردہ ہے بھی مردوں سے نا، مرد نہیں ہے تو عورت کیوں کرے؟ اب مرد حضرات آ گئے تو پلو کھینچ لیں گے، بڑا آسان سا ہے۔ اور یہ جو کہنا ہے جی کرنا ہی نہیں، ساری زندگی جن خواتین نے کہیں بھی کپڑا نہیں اتارا ہوتا، حج کے نام پہ ان سے یہ کپڑا اتروا دیا جاتا ہے۔ جن احباب کا موقف ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان سے معذرت کے ساتھ